کوئی بچہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، سبھی اپنے اپنے گھروں کی طرف ہی روانہ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ اس وقت میں موجود ہوں سرزمین شہداء چونڈا کی ایک قدیم درسگاہ مدرسہ فیضان مدینہ میں، جس کا اعزاز یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر اس وقت دین کی اشاعت، اس کی تبلیغ، ترویج، تحقیق و تدقیق میں مصروف ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سرزمین چونڈا اور اس کے مضافات کی ہر دل عزیز شخصیت استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد شہباز اطاری کالوی صاحب۔ آئیے ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا کرم ہے جی۔ آپ سنائیں ویس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اچھا علامہ صاحب، لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کافی بچوں کا حرج ہوا ہوگا، ابھی کلاسز کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو مدرسے میں اسکول میں جاری رکھ سکتے ہیں، تو یہ بچوں کی کمی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے پورا کریں گے؟ یقیناً مشکل تو ضرور ہوگی۔ جی ویس بھائی، بالکل سارے مدارس کی طرح اور اسکولوں کی طرح یہاں بھی لاک ڈاؤن سے نقصان تو ہوا ہے، لیکن کافی بچت رہی ہے الحمدللہ ہماری۔ وہ اس طرح کہ ہم نے کلاس مکمل طور پر ختم نہیں کی، صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بچوں کی کلاس ہوتی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ حاضری لگتی تھی، تاکہ یہ اپنے ادارے کے ساتھ اٹیچ رہیں اور بعد میں کوئی پرابلم نہ پیش آئے۔ تھوڑا بہت پڑھتے بھی رہیں، تو پھر جمعہ کو بھی آتے ہیں اور حاضری لگتی رہی ہے، اور یہ اپنے مدرسے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں بچے ہمارے، تو کچھ نہ کچھ پیچھے سے بھی سناتے رہے ہیں، آگے سے بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو اب الحمدللہ مکمل طور پر کلاس ہوگی، فل ٹائم ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جلدی ان کے نقصان کو کور کر لیں گے۔ تو اس ضمن میں آپ احتیاطی تدابیر بھی یقیناً اختیار کرتے ہوں گے؟ جی بالکل، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس حوالہ سے تو پھر حکومتی ہدایات پہ عمل ہوتا رہا ہے، اور فاصلہ رکھ کے بچے بیٹھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، تو باقی جو بھی تدابیر بتائی گئی تھی ان پر عمل ہوتا رہا ہے الحمدللہ علی احسان۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو کہ یہ قرآن کی تعلیم ضروری کتنی ہے۔ جی ویس بھائی، سب سے افضل کتاب تو قرآن عظیم ہے، بے شک، اور جب یہ سب سے افضل کتاب ہے تو اس کی تعلیم بھی سب سے افضل ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بلکہ آپ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اس حوالہ سے یہ تعلیم سب سے افضل ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسے ثانوی حیثیت دی، اور شاید ثانوی سے بھی زیادہ ہم آگے سے لے گئے، تو اس وجہ سے یہ کافی پرابلم ہے کہ بچے قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ تو اس کی فضیلت کے حوالہ سے آپ نے پوچھا، ایک تو حدیث میں نے بیان کی، اور ایک حدیث شریف حفظ کرنے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا جو عالم بنتا ہے قرآن کا اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر صرف کوئی ناظرہ قرآن پاک پڑھ لے تو یہ تو ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کم سے کم اوپر سے دیکھ کر تو درست مخارج کے ساتھ ہر مسلمان بچہ اور بڑا قرآن پاک پڑھ سکے، یہ ہمارے ذمہ سمجھ لیں کہ ایک فرض ہے، تو لیکن ہم اس فرض سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فضائل قرآن چیپٹر ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، یعنی اس میں حفظ کی بات نہیں ہے، ناظرہ قرآن پاک، اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والد کو ایسا تاج پہنائے گا سبحان اللہ، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو تمہارے گھروں کو روشن کرتی ہے اس سے بھی زیادہ روشنی والا تاج بچے کے والد کو پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث شریف عموماً حافظ قرآن کے لیے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ مشکاۃ شریف میں نے پڑھی کہ یہ ناظرہ قرآن پاک والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بچے تو بچے ہیں، بڑوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اب تک نہیں پڑھے وہ اس کو ضرور پڑھیں، وہ اسی جو ہے وہ جھجک میں نہ رہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن حفظ کرنا بلا شبہ ایک بڑا کٹھن جو ہے وہ منزل ہے، بڑی مشکل راستہ ہے، اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے، تو یہ کتنے مرحلے ہیں اس کے؟ آپ کیسے بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں؟ جی ویس بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر ذہن بن جائے نا بچے کا کہ میں نے یہ کرنا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دی. سبحان اللہ. تو پھر جب بچے کا ذہن بن جائے، شوق ہو، تو پھر لگن اس کے اندر ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس منزل کو آسان بھی فرما دیتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، مدنی قاعدہ، تاکہ بچے کے نہ تلفظ ٹھیک کروا جائیں. عموماً بچے وہ پڑے ہوتے ہیں گھروں میں تو وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، قواعد کے لحاظ سے، قواعد کے ساتھ، وہ گرامر کے جو قواعد ہیں ان کے ساتھ پھر ہم ان کو پڑھاتے ہیں. قاعدہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر ہم ان کو نماز، کلمے، دعائے قنوت، آیات الکرسی، مسنون دعائیں، نماز جنازہ، تسبیح تراویح، یہ ساری چیزیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں. اور پھر تیسرا مرحلہ ہمارا ہوتا ہے، پھر ہم حفظ پہ لگا دیتے ہیں. پھر بچہ جب قاعدہ پڑھ لیتا ہے اچھے طریقے سے، تو پھر اسے دوبارہ سے سارا قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ وہ ساتھ ساتھ وہ ایک دو صورت لے لیتا ہے، وہی اوپر سے دیکھ کر ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر وہی وہ زبانی کر لیتا ہے. تو اس میں یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں ہمارے. سب سے پہلے صبح سبق سناتے ہیں بچے آگے سے، 10 لائنیں، 15، 20، 50، جتنی بھی کوئی بچہ سنا سکے. اور اس کے بعد پھر پچھلے جو تازے سبق پڑھے ہوتے ہیں، 10-15 سبق پچھلے تازے سبق، ان کو ہم سبکی بولتے ہیں. اچھا. تو وہ سبکی بھی روزانہ سنانی ہوتی ہے. اس کا سنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تازہ سبق جو ہوتے ہیں پچھلے 10-15، 20، وہ روزانہ رپیٹ کرنے سے وہ پختہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی روزانہ سناتے ہیں بچے. پھر اس کے بعد جو پارے پیچھے ہوتے جاتے ہیں وہ پھر منزل کہلاتی ہے. وہ ایک پارا انہوں نے پیچھے سے سنانا ہوتا ہے. سبق، سب کی منزل، یہ 3 چیزیں سناتے ہیں. پھر اس طرح ہی ان کی منزل چلتی رہتی ہے اور الحمدللہ حفظ قرآن مکمل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ بھی بتائیں کہ عموماً اوسطاً کتنی دیر میں بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں؟ جی ویسے بھائی اچھے ذہن والا بچہ 2-2.5 سال میں کر لیتا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ بچوں نے 1.5 سال میں، 1.25 سال میں بھی ایسے بچے بھی ہیں الحمدللہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. تو 2-2.5 سال میں تو عموماً بچے کر لیتے ہیں. جو زیادہ ٹائم لیتا ہے 3 سال میں، کچھ بچے زیادہ بھی ٹائم لے لیتے ہیں. عموماً اتنے ٹائم میں بچے حفظ کر لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ایک بڑا ذاتی قسم کا سوال میں آپ سے پوچھنے لگا. عام طور پہ یہ تاثر ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اور کئی ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ قرآن حضرات جو ہیں یا وہ جو استاد ہیں وہ مدرسے میں بڑی بے دردی سے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں. اور شاید اسی خوف کی وجہ سے بھی بعض والدین ہچکچاتے ہیں، جھجکتے ہیں، وہ بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے کہ وہاں بڑی سخت قسم کی مار پڑتی ہے. تو یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ یہاں مارتے ہیں بچوں کو یا نہیں؟ جی ویسے بھائی آپ کچھ دیر سے آ ہی رہے ہیں ہمارے پاس، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزا کے جو سمجھ لیں کہ جو تشدد کی صورت اختیار، وہ تو بالکل نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. جو کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. اس طرح بچے بدزن ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، تعلیم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، استادہ گناہ گار ہوتے ہیں. ہاں ڈانٹ ڈپٹ ہلکی پھلکی، آپ خود بھی استاد ہیں ماشاء اللہ سمجھتے ہیں، اگر سرزنش بھی نہ بچے کی جائے، بالکل ڈیل دے دی جائے تو پھر وہ بھی بچے کا نقصان ہوتا ہے. تو ہم سرزنش کرتے ہیں، لیکن وہ جس طرح وہ آپ بتا رہے ہیں مار داڑ کا سلسلہ اور وہ تشدد والا، وہ الحمدللہ نہیں. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بڑی عام رائے ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. دنیا داری کے لحاظ سے وہ لوگوں کو یا دوسرے اسکول کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو کمپیٹ نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ زندگی میں آگے جو ہے وہ کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ اپنا معیار زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس قوم کے اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ جو ایسے اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن پاک جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا یقین محکم ہو تو وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا. تو اگر یہ اصل میں ہوتا ہے بچے پہ بھی ڈپینڈ ہوتا ہے، والدین پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے بچے کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو مدارس کا نظام ہے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا، ہم حفظ کے بعد ان کو عالم کورس کے لیے بھیجتے ہیں. تو وہاں اگر بچے نے میٹرک نہیں کیا تو میٹرک کرواتے ہیں، پھر آگے بھی تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے. علوم عصریہ بھی ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ عالم کورس کی کلاسیں بھی چلتی ہیں. اور پھر آگے ہمارے الحمدللہ دارالمدینہ بھی دعوت اسلامی کے کھول چکے ہیں، ان میں یہ علوم عصریہ کا سلسلہ چلتا ہے. تو کوئی شوق والا بچہ ہو، پڑھنے والا ہو، تو وہ کسی بھی میدان میں الحمدللہ پیچھے نہیں رہتا. تو ایسا الحمدللہ اب نظام آ گیا ہے، کسی بھی پڑھائی میں الحمدللہ کمی نہیں ہے. اب یہ بچوں پہ اور ماں باپ پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں.
پر الماحول الحمدللہ وہ اداروں میں دینی اداروں میں بھی موجود ہے آگے بڑھنے کا. اور پھر آگے جب ہمارے یہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, عالم کورس کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایم اے کے برابر ایم اے کی بھی تعلیم تک بھی ان کا سلسلہ چلتا ہے ان اداروں سے. تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کافی سارے آگے دروازے کھولے ہیں کہ کسی بھی میدان میں جانا چاہیں. جس طرح دوسرے وہ کالج اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت سارے سلسلے ہیں, اس طرح ان کے لیے بھی. تو دعوت اسلامی والے کسی اپنے درسگاہ تعلیمی اداروں میں ان کو بطور استاد بھی پھر مقرر کرتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں استاد. اس طرح کے جس طرح علماء بڑھ رہے ہیں, مدارس میں الحمدللہ بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ہمارے مدارس ہیں. تو وہ جس طرح آگے علماء تیار ہو رہے ہیں, اسی طرح مدارس کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے. اگر بہت بچہ قابل ہو, عالم دین اچھا بن جائے, باصلاحیت ہو, تو اسے بیرون ملک میں بھی بھیج دیتے ہیں. الحمدللہ بیرون ملک میں بھی ہمارے کافی سارے ادارے قائم ہو گئے. اچھا علامہ صاحب, ماشاءاللہ ایک عرصہ گزر چکا ہے یہاں اس درسگاہ کو قائم ہوئے ہوئے, تو اب تک تقریباً کتنے حفاظ کرام یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟ جو اس میں نازلہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, وہ تو میرے شمار میں نہیں. بہت سارے بچوں نے نازلہ قرآن پاک کو مکمل کیا. جو حفظ کرنے والے ہیں وہ 125 کے قریب نا کم و بیش یہ تعداد ہے جن بچوں نے قرآن پاک یہاں پہ حفظ کیا. اور پھر اس کے بعد کم و بیش کوئی 2 درجن کے قریب بچے ہوں گے جو عالم بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں الحمدللہ, آگے درس نظامی کر رہے ہیں. تو وہ گھر پہ امامت خطابت وہ کہیں ظاہر ہے کہیں ایڈجسٹ بھی ہیں, وہ دین کے آگے تبلیغ کر رہے ہیں, آپ سے رابطہ میں بھی ہوتے ہیں یا بس وہ چھوڑ کے چلے گئے, رابطہ نہیں رہتا؟ جی نہیں بالکل رابطہ ہے ان سے. اتنے سارے وہ کلاسیں لے رہے ہیں, اپنا جامعۃ المدینہ میں کلاسیں لے رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی مساجد میں خطابت کر رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, کئی اسکول کالج پڑھ رہے ہیں. سارے الحمدللہ رابطہ ہے. اور رمضان شریف میں آتے بھی ہیں وہ اپنا سارے منزل یاد کرنے کے لیے. ویسے بھی صبح کو پچھلے ٹائم آتے ہیں, تو باقی جو اپنے طور پر پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی ماہ رمضان میں آ کر سارے منزل دہراتے ہیں. علاقے بھر میں الحمدللہ ہمارے مدرسہ کے بچے جاتے ہیں, قرآن پاک تراویح میں پڑھاتے ہیں, اور بس اللہ پاک کے فضل سے سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, اگرچہ حکومت نے اجازت تو دے دی ہے اور اسکول وغیرہ بھی کھل گئے, مدرسے بھی کھل گئے, لیکن کرونا کا خطرہ بھی صحیح طرح سے ٹلا نہیں ہے, ابھی پارشلی اس کو اوپن کیا جا رہا ہے. تو اس ضمن میں کیا احتیاطی تدابیر آپ جو ہیں وہ یہاں اختیار کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو نا, کیونکہ ابھی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے, ابھی 1 دن نہیں ہوا ہے فل ٹائم کلاس چل رہی ہے, تو ان کو فاصلہ رکھ کے بٹھایا جائے. ایک تو یہی ہے احتیاطی تدابیر میں سے مین. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بار بار بتایا جاتا ہے, ٹی وی پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا, ہر لحاظ سے یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں. تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے بچے بار بار وضو کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ کافی حد تک قرآن پاک کی برکت سے, وضو کی برکت سے الحمدللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے اور بچے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب کی گفتگو سماعت کی. یقیناً وہ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. بلا شبہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اس معاشرے کے لیے قابل فخر ہیں, دنیا و آخرت میں جزائے جزیل کا ذریعہ ہیں اور بخشش کا بھی ذریعہ ہیں. جیسے کہ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کس طرح سے حفاظ کرام کے والد کو اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو تاج پہنایا جائے گا, اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے وہ ان کی طرف سے شفاعت اور سفارش بھی قبول کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں. بلا شبہ یہی وہ بچے ہیں جو ایک سچے مسلمان, مخلص عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دینی تعلیمات سے سرشار, جذبہ حب الوطنی سے سرشار, اور اس معاشرے کے اہم رکن بن کر اس معاشرے کی تعمیر میں, ترقی میں حصہ لیتے ہیں. ناظرین, اپنے میزبان اویس خالد کو سٹی 5 نیوز ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.